السلام علیکم۔ کوائٹ انفارمیٹیو کی حج سے متعلق ویڈیو میں خوش آمدید۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کریم کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ فرضیت حج، مناسک حج اور فضائل حج کیا ہیں، انہیں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینہ ذی الحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں مخصوص عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ اس مجموعہ عبادات کو اسلام میں حج اور ان انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا تو اللہ تمام اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ حج ہجرت کے 9ویں سال فرض ہوا اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں واحد حج کیا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا۔ اسی حج کے دوران خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا گیا، اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات و قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا گیا۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی حج ادا کیے جائیں ان کا شمار نفل حج میں ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ دوبارہ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا، اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے۔ پھر فرمایا، جتنا میں کہوں اتنا سنو اور اس سے آگے نہ پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرضیت حج کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہ ہی ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے۔ دوسری شرط عقل ہے، پاگل مجنوں پر حج فرض نہیں۔ تیسری شرط بلوغ ہے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں۔ چوتھی شرط آزادی ہے، غلام و باندی پر حج فرض نہیں۔ پانچویں شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر دریافت کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقبول حج۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذی الحجہ سے ہوتی ہے۔ حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ
حاجی متعین میقات سے احرام باندھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد حج کی نیت کرتے ہیں۔ حج کی نیت کے بعد تلبیہ کہنا۔ حاجی مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں۔ طواف قدوم کے بعد منا کو روانہ ہوتے ہیں۔ منا وادی مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ منا میں رات کا قیام سنت ہے۔ یوم عرفہ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ۔ حج کا دوسرا دن دیگر ایام کی نسبت بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ مغفرت کا دن ہے۔ اسی دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد حجاج کرام عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ عرفات میں داخل ہو کر جبل رحمت کے قریب جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کی جاتی ہے۔ مغرب کے وقت غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ رات حاجی کے لیے شب قدر کی رات سے زیادہ افضل ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ یوم نحر حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ۔ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقوف لازم ہے۔ مزدلفہ سے رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کرنے کے بعد حجاج کرام منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر 7 کنکریوں کی رمی کی جاتی ہے۔ یہ رمی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ رمی سے فارغ ہونے کے بعد حجاج کرام قربانی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے بعد مرد حضرات قبلہ رو بیٹھ کر سر منڈواتے یا بال کترواتے ہیں، لیکن سر منڈوانا بال کتروانے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں۔ یہ طواف عام لباس میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے احرام ضروری نہیں۔ طواف زیارت حج کا دوسرا اہم رکن ہے۔ طواف زیارت کے بعد روزمرہ کے لباس میں ہی سعی کی جاتی ہے۔ سعی کے وقت 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی طواف وداع اور رمی کے علاوہ تمام واجبات ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ ایام رمی حج کا چوتھا اور 5واں دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ۔ حاجی منا واپس آتے ہیں اور 2 رات اور 2 دن یہیں قیام کرتے ہیں۔ 11ویں تاریخ نماز ظہر کے بعد رمی کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور رمی جمرہ اولیٰ سے شروع کرتے ہیں اور پھر جمرہ وسطیٰ کے بعد آگے بڑھ کر دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ پھر جمرہ عقبہ پر رمی کر کے ٹھہرتے نہیں بلکہ فوراً واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح 12 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کر کے غروب آفتاب سے قبل مکہ معظمہ کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وطن واپسی کا ارادہ ہو تو طواف وداع ادا کرتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے آب زمزم پیتے ہیں۔ اس کے بعد مقام ملتزم یعنی باب کعبہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ حج کے موقع پر مسلمانوں کے عالمگیر اتحاد کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مختلف رنگ، نسل، زبان، قوم اور وطن کے لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی طریقے سے ذکر الہی میں مشغول نظر آتے ہیں۔ میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔